شفیعنا ونبینا مولانا محمد وعلى آله من بين الهدى والهدى بارك وسلم صلى عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى عليه صلاة وسلام عليك يا حبيب الله قابل مبارکباد ہے جملہ انسان کمیٹی کے جملہ ممبران مسجد حبیب کے جملہ متعلقین متبصرین ساجدین عابدین اور ہماری جماعت کے یہ مقدس علماء کرام جو میرے ارد گرد بیٹھے ہیں، آج ان کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ آپ حضرات کے دلوں میں مسلک اعلیٰ حضرت اور محبت حضور مجاہد ملت زندہ ہے۔ پیغمبر قدس و وفا حضرت مولانا مظہر صاحب اللہ ہوا مولانا شمس القادری صاحب کی بہترین نظامت، حبیبی صاحب کی، مجاہد صاحب کی بہترین ناخوانی، مولانا صاحب مصطفیٰ صاحب، امام صاحب قبلہ اور دیگر ہماری جماعت کی مقدس ہستیوں کے ہند کے حسان سنیت کی جان، محافظ ایمان، مترجم القرآن، صاحب تنزیل ایمان، جنہوں نے بچایا ہے نسل کا ایمان، جن کا ہے پورے عالم اسلام پر احسان، جنہیں ہم محبت سے کہتے ہیں بریلی کے احمد رضا خان۔ سرکار کی بات کرتے ہیں تو یوں منصرا ہوتے ہیں، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ حضرات، اس دور کا سب سے بڑا مسئلہ تحفظ ناموس رسالت ہے۔ تحفظ ناموس رسالت جس کے متعلق نہ صحابہ نے سمجھوتا کیا، نہ تابعین نے سمجھوتا کیا، نہ اہل بیت نے سمجھوتا کیا، نہ اعلیٰ حضرت نے سمجھوتا کیا، نہ مجاہد ملت نے سمجھوتا کیا۔ انشاءاللہ اس مسئلے میں ہم غلامان مصطفیٰ کی سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہماری ذات کا مسئلہ نہیں، ہمارے خاندان کا مسئلہ نہیں، ہماری پراپرٹی کا مسئلہ نہیں، یہ پورے عالمی اسلام کے مسلمانوں کے ایمان کا مسئلہ ہے۔ ایک ہے ایمان اور ایک ہے جانے ایمان۔ کلمہ کا ماننا ایمان ہے، نماز کا ماننا ایمان ہے، روزہ کا ماننا ایمان ہے، حج کا ماننا ایمان ہے، زکوٰۃ کا ماننا ایمان ہے۔ مگر بخاری شریف کی حدیث سرکار فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اے میرے صحابہ، اے مسلمانوں، یاد رکھنا تم نے کلمہ مان لیا، ہاں آقا مان لیا، نماز مان لی، ہاں مان لیا، روزہ حج و زکوٰۃ کو مان لیا، ہاں سرکار مان لیا، کہا پھر بھی تم میں کا کوئی بھی شخص اس وقت تک صاحب ایمان نہیں ہو سکتا۔ یا رسول اللہ، کب تک؟ آقا فرماتے ہیں یہ ہماری اور تمہاری بات نہیں ہے، کل سے نہ کہنا، مصطفیٰ کہہ کے فرماتے ہیں جب تک تم اپنی جان سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنی ماں سے زیادہ، اپنے باپ سے زیادہ، اپنے دوستوں سے زیادہ، اپنے رشتہ داروں سے زیادہ،
سے زیادہ، ساری کائنات سے زیادہ آمنہ کے لال سے پیار تیرے سینے میں نہ ہو جائے۔ بات سمجھ میں آ گئی، نبی کی بات سمجھ میں آ گئی۔ اللہ کا ماننا ایمان ہے، نبی کا عشق جاگے ایمان ہے، نماز کا ماننا ایمان ہے، نبی کی محبت جاگے ایمان ہے، حج کا ماننا ایمان ہے، نبی کی محبت جاگے ایمان ہے، زکات کا ماننا ایمان ہے، نبی کی محبت جاگے ایمان ہے۔ تبھی تو میرے امام پکار اٹھے، کروں تیرے نام پہ جا پینا، جان نہیں دو جہاں پینا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کرو وہ جہاں نہیں۔ کل سے کوئی آپ سے پوچھے تمہیں نبی سے کتنی محبت ہے، تو الگ اعلان کہنا ہم اپنی جان سے زیادہ نبی سے پیار کریں۔ جان سے زیادہ، پورا مجمع ہاتھ لگا کر بولے جان سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، ماں سے زیادہ، باپ سے زیادہ، دوستوں سے زیادہ، خاندان سے زیادہ، میاں نہیں ساری کائنات سے زیادہ ہم نبی سے۔ پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولے ہم نبی سے۔ نبی کو ڈاکٹر اقبال نے کہا قوت عشق سے ہر پسند کو بالا کر دے، دہر میں اس کے محمد سے اجالا کر دے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم دینے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے۔ انشاءاللہ یہ صاحب آپ اپنی اولادوں کو بھی سکھائیں نبی کی محبت کیا ہے، اپنی بیویوں کو بتائیں نبی کا عشق کیا ہے، اپنے ماں باپ کو بتائیں سرکار کی محبت کیا ہے، اپنے دوستوں کو بتائیں نبی کی محبت کیا ہے۔ یا نبی کے بارے میں پوچھنا ہو کسی ماں سے پوچھو، کہتی ہے یہ نبی نہ ہوتے تو ہماری قدموں کے نیچے جنت کون بچھاتا۔ نبی کے بارے میں پوچھنا ہے کسی باپ سے پوچھو، کہتا ہے آقا نہ ہوتے تو باپ کو جنت کا دروازہ کون بتاتا۔ نبی کے بارے میں پوچھنا ہے ان سے پوچھو جو ایک خدا کو چھوڑ کر کروڑوں معبودان باطلا کے سامنے پیشانی کو کم کرتے تھے، جب نبی کے قرب پہ آ گئے تو کہا سرکار آپ نہ ہوتے تو پیشانی کو خدا کی بارگاہ میں جھکانا کون سکھاتا۔ نبی کے بارے میں پوچھنا ہو تو ان بیٹیوں سے پوچھو، کہتی ہے آقا آپ نہ ہوتے تو ہمیں زندہ دفن کر دیا جاتا، دنیا میں ہمیں کون سجاتا، ہمیں خدا کی رحمت کون کہتا۔ نبی کے بارے میں جاننا ہو ان بیواؤں سے پوچھو جنہیں شوہروں کے چتا پہ جلا دیا جاتا تھا، تو کہتی ہے آقا آپ نہ ہوتے تو ہمیں افغان سے سہاگن کون بناتا۔ نبی کے بارے میں پوچھنا ہے ان یتیموں سے پوچھو جو کہتے ہیں آقا آپ نہ ہوتے تو ہمارے سروں پہ دست شکر کون پھیرتا۔ نبی جو میرے امام کہتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان۔ اس لیے صاحب آج ہم جس جلسے میں حاضر ہیں الحمدللہ خدا کا گھر بھی ہے، نبی کی نعت بھی ہو رہی ہے۔ حضرت علامہ عبدالحق محدث دہلوی نے مدارج النبوہ شریف میں نقل کیا، آپ دوسری جلد اٹھا کر پڑھیں، سرکار صاحب مثال فرما چکے ہیں، حسان بن ثابت سرکار کی نعت پڑھ رہے ہیں، حضرت عمر بن خطاب کا گزر ہوا، حسان خدا کے گھر میں بیٹھ کر اشعار پڑھ رہے ہو، میں کوئی نیا کام نہیں کر رہا ہوں، یہی کر رہا ہوں جو سرکار عمر لگا کر ہر کام سے کراتے تھے۔ یاد رکھیے گا زندگی میں ان باتوں کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ سرکار پیدا ہوئے کب صاحب یاد رکھے 20 اپریل 571 عیسوی کو آمنہ کے لال اسحاق کی مٹی پر تشریف لے آئے۔ اے میری قوم کے شہزادوں، آج ہر شخص کو یاد ہے بھارت کب آزاد ہوا، آپ کی تاریخ پیدائش کیا ہے، میرا باپ کب پیدا ہوا، کون سا نیتا کس وقت جنم لیا، مگر اگر مسلمانوں کے بچوں سے پوچھئے آمنہ کے لال کس تاریخ کو پیدا ہوئے تو 12 ربیع الاول شریف یاد ہے، مگر اسے سن یاد نہیں ہے، تاریخ یاد نہیں ہے، پھر کسی عالم کو فون لگائے گا۔ اس لیے میں آپ سے کہوں گا آپ
اپنے گھر میں سرکار کی تاریخ ولادت لکھو کہ 20 اپریل 571 عیسوی کو آمنہ کے لال عرب کی سرزمین پر قبیلہ بنو ہاشم میں حضرت عبد المطلب کے آنگن میں سیدہ آمنہ کی گود میں تشریف لے آئے، سیدہ آمنہ کی گود میں تشریف لے آئے تاکہ بچے بچے کو 20 اپریل یاد رہے، بچے بچے کو 571 یاد رہے۔ کیا بات ہے، 571 سے لے کر آج 2024 تک 24 کا زمانہ چل رہا ہے۔ کوئی دن بتاؤ جس دن میرے نبی کے نام کا سورج طلوع نہ ہوا ہو، کوئی دن بتاؤ جس دن نبی کے نور کی چمک نہ ہوئی ہو، کوئی ایسا دن بتاؤ جس دن مسجد کے میناروں سے نبی کے نام بلند نہ ہوئے ہو، کوئی ایسا دن بتاؤ جس دن نبی کے صلاۃ و سلام نہ پڑھے گئے ہو، یا آپ کو ماننا ہی پڑے گا۔ کیا بات ہے، پیدا 571 عیسوی میں ہوئے، 1450 سال کا زمانہ گزر گیا، مگر ہر شخص آقا سے پیار کر رہا ہے۔ وجہ یہ ہے انسان ایک ہے ضرورت اور ایک ہے ضرورت کا ختم ہو جانا۔ انسان کو جب تک جس کی ضرورت رہتی ہے انسان اسے یاد کرتا ہے، ضرورت ختم ہو جاتی ہے انسان اسے بھول جاتا ہے۔ امام صاحب کی ضرورت مقتدی یاد کر رہا ہے، عالم صاحب کی ضرورت لوگ یاد کر رہے ہیں، پیر صاحب کی ضرورت مرید یاد کر رہا ہے، باپ کی ضرورت بیٹا یاد کر رہا ہے۔ ضرورت ختم ہو گئی، 20-25 سال 100 سال ہوتے ہوتے لوگ باپ دادا خاندان کو بھول جاتے ہیں، مگر اللہ نے آمنہ کے لال کو ایسا بنایا، پیدا 571 عیسوی میں ہوئے، مگر آج بھی زمانے کو نبی کی ضرورت ہے۔ زمانے والوں سے پوچھو چلنا کیسے ہے، کہا نبی کے طریقے کی طرح، کہا سونا کیسے ہے، کہا نبی نے جیسے سویا ہے، کھانا کیسے ہے، کہا نبی جیسے کھاتے تھے۔ مردوں سے پوچھو کہیں گے نبی میری ضرورت ہے، تاجروں سے پوچھو کہیں گے نبی میری ضرورت ہے، عورتوں سے پوچھو کہیں گے نبی میری ضرورت ہے، عالموں سے پوچھو کہیں گے نبی میری ضرورت ہے، صوفیہ سے پوچھو کہیں گے نبی میری ضرورت ہے، سائنسدانوں سے پوچھو کہیں گے نبی میری ضرورت ہے، نمازیوں سے پوچھو کہیں گے نبی میری ضرورت ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا ویکتی اور انسان نہیں ہے جس کی ضرورت مصطفیٰ نہیں ہو۔ امیروں کی ضرورت بھی مصطفیٰ ہے، غریبوں کی ضرورت بھی مصطفیٰ ہے، غریبوں کی ضرورت بھی مصطفیٰ ہے۔ اللہ نے ایسا انتظام کر دیا، ہر شخص سرکار کا دیوانہ ہے۔ صاحب میاں دنیا میں انسان بہت گزرے، مگر ایک ایسا انسان لاؤ جس سے انسان بھی پیار کرتے ہو، جانور بھی پیار کرتے ہو، پیڑ پودے بھی پیار کرتے ہو، پتھر بھی پیار کرتے ہو، شمس و قمر بھی پیار کرتے ہو، جن و بشر بھی پیار کرتے ہو، فرشتے بھی پیار کرتے ہو، بنانے والا خدا بھی اپنے محبوب سے پیار کر رہا ہو۔ ایسی ذات دنیا میں مصطفیٰ نے رحمت کی ہے۔ آئیے صاحب نبی تشریف لے آئے، مگر آنے کا انداز کیا ہے، نبی کے آنے کا انداز کیا ہے؟ سیدہ آمنہ خاتون سے پوچھتے ہیں، سیدہ آپ بتائیں میرے سرکار اس خاک کے گدی پر تشریف لے آئے، مگر ذرا آنے کا انداز تو بتائیں۔ سیدہ آمنہ خاتون کہتی ہے، دنیا والوں یاد رکھنا میں نے دنیا میں بچے بہت دیکھے، بچے پیدا ہوتے ہیں، پیدا ہونے کے بعد ماں کی ممتا تلاش کرتے ہیں، ماں کا پیار تلاش کرتے ہیں، ماں کی محبت تلاش کرتے ہیں، ماں کا دودھ پیتے ہیں، باپ کے دستے شفقت کو تلاش کرتے ہیں، مگر میرے شہزادے جب تشریف لائے تو میری نگاہوں سے اجھل ہو گئے۔ میں تلاش کرنے لگی آخر میرے شہزادے ہے کہاں، جب میں ڈھونڈنے لگی میری نظر پڑی، میں نے کیا دیکھا، میرے لال محمد رسول اللہ اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھ کر خدا کی بارگاہ میں سجدہ کر رہے ہیں، کر رہے ہیں اللہ اکبر کبیرہ، الحمدللہ کثیرہ، سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ زمانے کو پیغام دے رہے ہیں، دنیا والوں یاد رکھنا قرآن میں نبی کی ولادت کے 40 سال بعد کہا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، مگر آمنہ کے لال میں پیدا ہوتے ہی پوری دنیا کے انسانوں کو میسج اور پیغام دے دیا، اے لوگوں تمہاری زندگی کا مقصد ایک ہے کہ تم خدا کی بندگی کرنے والے ہو، خدا کی بندگی کرنے والے ہو جاؤ۔
زندگی کا مقصد عیش و عشرت نہیں ہے، تمہاری زندگی کا مقصد جاه و حشرت نہیں ہے، تمہاری زندگی کا مقصد دولت و ثروت نہیں ہے، یہ سب بعد میں ہے، خدا کی بندگی پہلے ہے، رب سے رشتہ پہلے ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہم لوگ جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں، سبحان اللہ، مگر آپ اپنے بچوں سے بتائیے، میرے شہزادے بتاؤ نبی پیدا ہوئے کب؟ سرکار پیدا ہوئے اور پیدا ہوتے ہی اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھ دیے، مگر میرا بیٹا تو 19 سال کا ہو گیا نماز نہیں پڑھتا ہے، میری شہزادی تو 20 سال کی ہو گئی سجدہ سجود نہیں ہوتی ہے۔ یاد رکھیے گا ہم لوگ میلاد منانے والے، میلاد سبحان اللہ بولتے سبحان اللہ، بے شک میلاد منانا ثواب کا کام ہے، مگر میلاد منانے کے لیے عالم کی ضرورت ہے، حافظ کی ضرورت ہے، شاعر کی ضرورت ہے، خطیب کی ضرورت ہے، لائٹ چاہیے، لائٹ چاہیے۔ میں کہتا ہوں اس سے بھی اوپر اٹھیے، میلاد بھی منائیے، مگر آج میں چاہتا ہوں ہم میلاد منانے والا بھی بنے اور میلاد والے مصطفیٰ کو